اسرائیل کی جانب سے بار بار امریکہ کو مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے اور اسرائیل یہ کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ بھی براہ راست اس جنگ کا حصہ بنے. اسی پہ بات کریں گے. سینئر جرنلسٹ یاسر الیاس نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اس سے پہلے کہ میں پاکستان کا جو سٹینڈ پوائنٹ ہے, سٹینس ہے اس پوری صورتحال پہ وہ پوچھوں, ایک اہم ملاقات ہوئی آرمی چیف کی ڈونلڈ ٹرمپ سے, امریکی صدر سے, جو کہ اگلے چند گھنٹوں میں ایران پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں. کس طرح سے, کس کانٹیکسٹ میں دیکھا جا رہا ہے اس ملاقات کو پاکستان میں؟ اس ملاقات کی ٹائمنگ کو لے کر نیلم پاکستان میں بہت سی بحث اس وقت جاری ہے. یہ ملاقات ہفتہ پہلے جب پچھلے جمعے کو عرض صبح ہم نے دیکھا کہ ایران کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا, اس سے پہلے اس ملاقات کی جو پاکستان میں ایک اور طریقے سے اس کو دیا جا رہا تھا اور بلڈ اپ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کے آئندہ کی سیاست کو لے کر, پاکستان کی معیشت کو لے کر, پاکستان امریکہ کے تعلقات کو لے کر اور پاکستان کی جیو پولیٹیکل اسٹریٹجک امپورٹنس کو لے کر یہ ملاقات بہت اہم ہے. یقیناً اس سے پہلے مئی میں پاکستان کو اپنی داخلی سطح کے اوپر ایک بھارت کی طرف سے ایک جھاجر کا سامنا کرنا پڑا, جس کو پاکستان نے ڈیفینڈ کیا اور سکسیسفلی ڈیفینڈ کیا, جس کے بعد سے اب تک ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کم سے کم 1 درجن سے زائد بار یہ کلیم کر چکے ہوئے ہیں کہ یہ جنگ بندی جو تھی پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ انہوں نے کروائی, جس پہ انڈیا جو ہے وہ کافی سیف کافی ہوتا ہے. اور انڈیا میں ایک ریئیکشن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارت ہمیشہ اس چیز کو, ٹرمپ کے اس دعوے کو وہ نفی کرتے ہیں. لیکن بہرحال انہوں نے یہ اعلیٰ ترین سطح کے اوپر یا حکومت کی طرف سے یہ نفی نہیں کی جاتی. اس نفی کے لیے یا تو استعمال کیا جاتا ہے. کل ان کی سب سے ہائیسٹ لیول کی نفی آئی اس حوالے سے جب ان کے فارن سیکٹری جو ہیں خاص طور کے اوپر جو انڈیا اور ساؤتھ ایشیا کے لیے وکرم مسری, انہوں نے اس چیز کو پہلی دفعہ جب ڈینائی کیا. اس سے پہلے جتنی بھی یہ خاص طور کے اوپر جو ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیز فائر انہوں نے کروایا, اس کو لے کر انڈین گودی میڈیا جس کو کہا جاتا ہے اور پہ عام میں, یا انڈیا کے جو وہ چینلز جو ہیں جو سینسیشنلائزیشن کے لیے مشہور ہیں, سنسنی خیزی کے لیے مشہور ہے, اس کے اوپر اس دعوے کی نفی کی جاتی تھی کہ یہ پاکستان انڈیا کے بائلیٹرل سیز فائر تھی. پاکستان نے ریکویسٹ کی اور انڈیا نے جو ہے وہ پاکستان کی ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل اس جنگ بندی کے بعد سے, جنگ بندی آپ کو یاد ہوگا کہ اناؤنس بھی انہوں نے کی تھی سب سے پہلے, یعنی کہ دنیا کو پتہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے پتہ چلا تھا, ان کے ٹویٹ سے پتہ چلا تھا کہ پاکستان اور بھارت جو ہیں وہ آج شام 4 بجے سے جو ہے یا 4:30 بجے سے جو ہے جنگ بندی کرنے جا رہے ہیں, جس کی تصدیق پھر پاکستانی وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کیا, اور اس کے بعد بھارت کی تصدیق آئی. تو اس تمام پس منظر میں لے کر, اس تمام پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات یقیناً بہت اہمیت کی حامل تھی. لیکن اس ملاقات سے پہلے 4 دن پہلے 5 دن پہلے جو ایک مڈل ایسٹ کی صورتحال میں اچانک تبدیلی ہے, اور جمعے کی صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے ایران کے اوپر اور پھر ایران کے اسرائیل کے اوپر جو ایک جوابی حملے جاری ہیں, اس تناظر میں یہ ملاقات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. لیکن پاکستان میں اس ملاقات کو لے کر پھر اوپینین ڈیوائیڈڈ بھی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے موقع کے اوپر جب ایران کے خلاف امریکہ ایک حتمی کارروائی کا اعلان کر سکتا ہے یا اس میں شریک ہو سکتا ہے, اس سے پہلے پاکستان میں فیصلہ سازی کی سب سے زیادہ قوت رکھنے والی شخصیت کے ساتھ ملاقات جو ہے اس کے بڑے منفی اثرات بھی ہوتے ہیں. تو یہ سارا تناظر ہے جو نیلم اس وقت پاکستان میں ڈسکس ہو رہا ہے کہ ایک طرف تو پاکستان جیو پولیٹیکل اسٹریٹجک پوزیشن, پاکستان امریکہ تعلقات اور خاص طور پہ ریئر ارتھ کے جو منرلز کا معاہدہ ڈسکس ہو رہا ہے, اس کو لے کر یہ ملاقات بہت اہم سمجھی جا رہی ہے. لیکن ساتھ اس کی ٹائمنگ ایران وار کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ کنٹروورشل بھی ہے. اچھا یاسر, ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کہا کہ جو آرمی چیف ہیں پاکستان کے وہ بڑی ہی طاقتور شخصیت ہیں اور یہ ملاقات بھی ہوئی, اور وہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی مانے یا نہ مانے, ٹھیک ہے جمہوریت اپنی جگہ موجود ہے, لیکن جو بڑے فیصلے اسٹریٹجک فیصلے کرنے ہیں اس میں آرمی چیف کی ایک بہت اہم رائے, ایک بہت اہم سے ہو سکتی ہے. اب اگلے 24 گھنٹوں میں اگر امریکہ براہ راست اس جنگ میں داخل ہوتا ہے اور دوسری جانب پاکستان کے آرمی چیف واپس آتے ہیں اور ایک پوائنٹ پر انہیں فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اسٹرانگ سٹیٹمنٹ, اسٹرانگ سٹینس
یا کسی حد تک اخلاقی سفارتی سطح پر ایران کی حمایت کے لیے آگے جانا ہے، تو کیسے یہ ہو پائے گا؟ کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، ایک صدر ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے لنچ کیا ہے اور اب 24 گھنٹوں کے اندر یا 48 گھنٹوں کے اندر آپ کو اس صدر کے ایکشنز کے اگینسٹ ہی جانا پڑ رہا ہے یا آواز اٹھانی پڑ رہی ہے، تو یہ کیسے مینج ہو پائے گا؟ اس میں دو چیزیں اہم ہیں نیلم. ایک تو ہسٹوریکلی ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ بھلے دنیا پوری میں ڈیموکریسی کا سب سے بڑا چیمپئن ہو، وہ جمہوریت کا سب سے بڑا دعوے دار ہو، اور انسانی حقوق، رول آف لا یا ان قدروں کا، انسانی قدروں کا، یا جو نئی دنیا کی قدریں اس کا سب سے بڑا دعوے دار ضرور ہے، لیکن اس کے برعکس پاکستان کے ساتھ اس کے معاملات ہمیشہ جو بہتر رہے وہ آپ اس کو اتفاق کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، وہ ہمیشہ غیر جمہوری ادوار میں یا غیر جمہوری شخصیات کے دور میں ہی بہتر رہے ہیں. چاہے وہ پرویز مشرف کے ساتھ وار آن ٹیرر ہو، اس سے پہلے ضیاء الحق کے ساتھ ان کا جو ایک افغان جہاد کا ایک پارٹنرشپ تھی، یا اس سے پہلے ایوب خان کے ساتھ ان کی جو پارٹنرشپ تھی، ان کے جو اس خطے میں جتنے بھی اہم مقاصد ہیں یا مفادات ہیں ان کو لے کر شاید ان کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں چونکہ فیصلہ سازی میں ایک حقیقت ہے کہ آرمی کا ایک کلیدی یا بنیادی کردار ہوتا ہے، تو اس لیے بھی وہ اس کو اہمیت دیتے ہیں. اور دوسری چیز ان کو پتا ہوتا ہے کہ ون ونڈو آپریشن ہے، ایک ہی شخص سے آپ بات کر کے تمام فیصلہ سازی کروا سکتے ہیں. کہاں پہ آپ وہ جمہوری لوگوں کے پاس جائیں گے، اپوزیشن کو الگ بنائیں، عوام کو الگ بنائیں وغیرہ وغیرہ. تو وہ اس لیے ان کو بہتر لگتا ہے یار کہ وہ ون ونڈو آپریشن ہی ان کو سوٹ کرتا ہے. اس دفعہ پھر ایک دفعہ خطے کی صورتحال بڑی ڈرامائی تبدیلی لے رہی ہے. پہلے جن لوگوں کی بات کر چکے ہیں جو آرمی چیف یا ڈکٹیٹر اس وقت حکومت بھی کرتے تھے، اس وقت کیونکہ وہ حکومت ڈبل ہیٹ پہنتے تھے کہ کبھی وہ حکمران کا ہیٹ ہوتا تھا، کبھی آرمی چیف کا ہیٹ ہوتا تھا. اس دفعہ تھوڑی سی صورتحال مختلف ضرور ہے، لیکن بہرحال یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں فیصلہ سازی میں بنیادی کردار جو ہے فیلڈ مارشل آصف علی صاحب کا ہے. تو اس لیے میں نے جس طرح کو بتایا کہ خطے کی صورتحال کو لے کر، ایک ریئر ارتھ میٹلز کے معاہدے کو لے کر، معاشی کچھ چیزوں کو لے کر اس ملاقات کی اہمیت مسلم تھی، اپنی جگہ پر تھی. اس لیے اب دیکھیں کہ آپ نے جو سوال کیا کہ اب اس کے اگینسٹ پر ایک تو ہمیں ہمیشہ جو ہماری اپنی بھی دیکھنے کا لینس بھی ہمیں تبدیل کرنا چاہیے. ہم ہمیشہ پاکستان امریکہ تعلقات کو یا معاملات کو آئدر یا اور کے لینس سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں نہ جانے کیوں لگتا ہے کہ ہمیں یا امریکہ کے ساتھ ہونا ہوگا یا امریکہ کے مخالف ہونا ہوگا. آپ دنیا کے دیگر ممالک کی طرح تھوڑا سا بہتر اور نیوٹرل سٹینس رکھ سکتے ہیں کہ ہم ایران کے اوپر ایک اصولی پوزیشن رکھتے ہیں کہ ہم ایران میں اسرائیل کی اس وقت جتنی بھی کارروائی اب تک ہو چکی ہوئی ہے اس کو ایک جارحیت سمجھتے ہیں، اور اگر امریکہ بھی اس جنگ میں براہ راست ملوث ہوتا ہے تو ہم اس کو جارحیت ہی تصور کریں گے. لیکن ہاں اس کے برعکس پاکستان اور امریکہ کے ایک جو اپنے تعلقات کی نوعیت ہے، جو اسٹریٹجک بھی ہے، جو اکنامک بھی ہے، جو پولیٹیکل بھی ہے، جو جیو پولیٹیکل بھی ہے، اس کی ایک اپنی امپورٹنس ہے اور اس کو الگ طریقے سے ڈیل کرنا بھی چاہیے اور کیا جانا بھی چاہیے. یہ لیکن آپ سے میں بالکل مختصراً کیونکہ ٹائم بالکل ختم ہونے والا ہے، میں جاننا چاہوں گی کیونکہ اگر کسی بھی اور کنٹری کا معاملہ ہوتا تو چلے پاکستان ایک پرائی جنگ یا ٹھیک ہے کوئی اور جنگ لڑ رہا ہے آپ سفارتی، یہ وہ جنگ ہے جس کے بارے میں تمام جو اشارے مل رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ جب یہاں ختم ہوگی ایران میں تو اگلا پڑاؤ اس کا پاکستان ہے. تو یہ پاکستان کے لیے ایک طرح سے اپنے بھی دفاع کی جنگ ہے. تو اس تناظر میں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کس طرح سے ریاکٹ کرے گا؟ دیکھیں یہ اپریہنشن اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے نہیں تھا، لیکن میں اس سے کوئی بہت زیادہ اتفاق نہیں کرتا. آپ دیکھیں تاریخ میں کچھ چیزیں بعد میں زیادہ غلط ثابت ہوتی ہیں. جب روس نے یا اس وقت کے یو ایس ایس آر نے، سوویت یونین نے افغانستان کو انویڈ کیا تھا تو تب بھی پاکستان میں سوچ پائی جاتی تھی کہ افغانستان بہانا اور اگلا نشانہ پاکستان. اسی طرح اب جب ایران میں کارروائی ہو رہی ہے تو ایک اپریہنشن ہے اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں جن پہ یقین کیا بھی جا سکتا ہے کہ پاکستان واحد اس وقت جو ہے وہ نیوکلیر پاور ہے پوری اسلامک ورلڈ میں. تو وہ چیز اسرائیل کے لیے یا کسی اور کے لیے تکلیف دہ ہو سکتی ہے، لیکن میں اس کو بہت ہی فار فلنگ سمجھتا ہوں کہ آپ اس چیز کے اپریہنشن کو لے کر کسی اور جنگ میں بالکل آپ کا موقف آ گیا. شو کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. معذرت کے ساتھ آپ نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ.